کیا عقیقہ اور قربانی کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیا قربانی کی جگہ صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ قربانی اور صدقے میں کیا زیادہ افضل کیا ہے؟ جی شیخ۔ عقیقہ اور قربانی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا تھا، جس میں آپ نے لڑکے کے لڑکا اگر پیدا ہو تو دو دو بکرے، اور لڑکی پیدا ہو تو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قربانی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے جو ذی الحجہ میں بقرعید میں 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کی جاتی ہے، اور یہ ہر صاحب استطاعت، جن کے پاس بھی استطاعت ہے، وہ ادا کرتا ہے، جس کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سب کے لیے ہے۔ لیکن عقیقہ یہ اسی شخص کے لیے ہے جس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ 7ویں دن وہاں پر ایک بکرا یا 2 بکرا، لڑکا یا لڑکی کے حساب سے ذبح کیا جاتا ہے۔ دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کر یہ سمجھے کہ میں یہ جانور کی قربانی بھی کر رہا ہوں، یعنی ایک بکرا لے لیں اور قربانی کی بھی نیت کریں، اور جو 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کی عقیقے کی بھی نیت کر لے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے اس کو الگ جانور خریدنا ہے، اس کی الگ قربانی کرنی ہے، اور قربانی اس کے لیے الگ ہے۔ پھر دونوں کے درمیان میں ایک فرق بھی ہے۔ قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ عقیقے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر بکرا ذبح کرنا ہے تو بکرا ذبح کریں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بیٹی کے عقیقے میں بیل ذبح کریں تو آپ کو پورا ایک مکمل بیل ذبح کرنا پڑے گا، اس میں حصے نہیں کریں گے کہ ایک بیٹی کا ایک حصہ، ایک بیٹے کے 2 حصے، اور اس طرح سے 3-4 بیٹے بیٹیاں ہیں تو سب کا ملا کے ایک بیل میں 7 حصے کر کے ایک بیل ذبح کر دیں، ایسا درست نہیں ہے۔ ایک بچے کی طرف سے ایک جان، 2 بچوں کی اور ایک بیٹے کی طرف سے 2 جان، بیٹا ہے تو 2 جان، چاہے آپ بکرا ذبح کریں تب بھی 2 بکرے، اور اگر آپ بیل ذبح کرنا چاہتے ہیں تو 2 بیل ذبح کریں، لیکن دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے قربانی اور صدقہ، بعض مرتبہ ایسے افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر ایک کے پاس گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، لوگوں کو گوشت کی ضرورت نہیں، اب یہاں پر غریبوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہاں غریبوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں ہم کہ بجائے قربانی کرنے کے، مثال کے طور پر ہمارا بکرا 20,000 کا ہے، ہم 20,000 کی قربانی نہیں کریں گے، 20,000 روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دیجئے اور پیسوں کی شکل میں دیجئے، تو لوگ کہتے ہیں پیسوں کی شکل میں کیوں؟ ہم اناج کی شکل میں دینا چاہتے ہیں، ہم کپڑے دینا چاہتے ہیں، ہم ساڑیاں دینا چاہتے ہیں، ہم کرتے دینا چاہتے ہیں۔ لوگ پیسے نہ دے کر وہاں کپڑے اور اناج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پیسہ دینا چاہیے، اور یہاں قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کرنے کے بجائے یہاں پیسہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسے ہی جب فطرے کا وقت آتا ہے رمضان کے آخر میں، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فطرے میں اناج دیجئے، تو لوگ کہتے نہیں، لوگوں کو اناج کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اناج نہ دے کر وہاں پیسہ دے رہے ہیں۔ اور چند دنوں پہلے زکوٰۃ میں ہم نے کہا پیسہ دو، تو کہتے نہیں پیسے نہیں دیں گے، اناج دیں گے۔ تو اس طرح ہر جگہ جن کی سنتی خلاف ورزی کرنے کی عادت ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ لہذا قربانی کے ایام میں آپ کو آپ کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو آپ کو قربانی ہی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صدقہ کریں تو ٹھیک ہے، قربانی بھی کیجیے اور صدقہ بھی کیجیے۔ قربانی کرنے کے بعد جانور بھی تو صدقہ کر سکتے ہیں، پیسہ ہی صدقہ کیوں کرنا ہے؟ اور اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایک جانور قربانی کیجیے اور پھر 10,000 روپے صدقہ بھی کر دیجیے اوپر سے، تو یہ بھی قربانی بھی ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن صدقے کے بہانے قربانی کو ختم کرنا یا قربانی نہ کرنا، یہ گناہ ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ جی۔ جزاک اللہ خیر۔